کسی کا سوال ہے تو لکھ کر بھیجیں گے. یہ سوال ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پہلی حدیث میں کہا کہ ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کریں. ان آدمیوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو کم بچے چاہتے ہیں جبکہ عورت زیادہ بچے چاہتی ہے؟ میں تو مردوں سے ہی مخاطب تھا، مردوں سے ہی کہہ رہا تھا کہ مردوں کو چاہیے کہ زیادہ بچے لیں، اور رزق دینے والا کون ہے؟ جو آپ کو دے رہا ہے وہ ان کو بھی دے گا، جو باقی دنیا کو دے رہا ہے. کیوں جی؟ آبادی بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ تو رزق بڑا ہے کہ کم ہوا ہے؟ آپ اپنے اپنے گاؤں کے بارے میں سوچیں، اپنے اپنے محلے کے بارے میں، اپنے ابا جی سے بات کریں، اپنے دادا جی سے بات کریں، آپ کو پتا چلے گا پرانے زمانے میں رزق کے معاملے میں لوگ کتنے پریشان رہا کرتے تھے. اب آبادی بڑی ہے تو رزق بھی بڑا ہے، اور یہ بڑھتا ہی رہے گا، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. تو اس لیے اولاد زیادہ لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت بڑی ہوگی، میں روز قیامت فخر کر کے کہوں گا میری امت بڑی ہے. اور آپ نے ترغیب دی تھی ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس عورت کی ماں کو دیکھ کر، اس کی خالہ کو دیکھ کر، اس کی بڑی بہن کو دیکھ کر کہ اگر ماں بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو تو عام طور پہ اس کی بیٹی بھی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اس کی بہنیں بھی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں عام طور پہ. یا کوئی لڑکی طلاق یافتہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس نے پہلے خاوند سے اتنے بچے پیدا کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شادی کروں گا تو وہاں سے بھی زیادہ بچے پیدا کرے گی. یا بیوہ ہے، تو یہ کئی صورتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہے. تو بہرحال ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے. اور جن مردوں کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ مرد ایسا نہیں چاہتے، ان پہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کام نہیں کر رہے، اس کے برعکس چل رہے ہیں. اور اگر رزق کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو میں نے خبردار کیا تھا پھر معاملہ بہت آگے جائے گا. ایک یہ ہے کہ وقفہ کرنا، چلو یار 2 سال پہلا بچہ دودھ پی لے، تربیت میں آسانی ہو جائے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے عارضی وقفہ کرنے میں. لیکن مستقل طور پہ بچے لینے کا عمل روک دینا رزق کے خوف سے، یہ آپ کے عقیدے میں مسئلہ بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے رازق ہونے پہ ایمان نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ان مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو بچوں کی ذمہ داری پوری نہ کریں، ان سے روز قیامت سوال ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ تم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا نگران اور ذمہ دار اور حکمران ہے. مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی بیگم بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور بیگم سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، بیگم سے بھی. جب خاوند گھر میں نہیں ہوتا تو ذمہ داری بیگم کی ہے اس موقع پہ. تو اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیگم کو بھی دین پہ لگائیں، گناہوں سے دور رکھیں اپنے بچوں کو بھی، تاکہ اس کو روز قیامت یہ فائدہ دیں، قبر میں فائدہ دیں، نہ یہ کہ روز قیامت اس کے لیے مسئلہ بن جائیں. یہ بھائی کہتے ہیں کہ اتبان بن مالک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، مگر عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے اجازت نہیں دی. جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا کہ جس کے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے اس پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. لیکن جس کا گھر اتنا دور ہو کہ اذان کی آواز نہ آتی ہو، اس پہ واجب نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے. لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے. جو آدمی مسلسل مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں پڑھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کیا بننا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے ان لوگوں پہ بڑا ترس آتا ہے جن کے گھر بڑی سوسائٹیوں میں بن رہے ہیں. مثال کے طور پہ بحریہ ٹاؤن، وہاں ان کے گھر بن رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ مسجد نہیں ہے جہاں سے صحیح توحید کا پیغام ملے. اب ایسے لوگوں کے بچے پھر کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ گھر میں. کب تک گھر میں پڑھیں گے جی؟ آہستہ آہستہ ڈیلے ہو جائیں گے دین کے لحاظ سے، نئی غذا نہیں ملے گی ان کو، کیونکہ ہمارا دل محتاج ہے روزانہ اس کو نصیحت کی جائے. تو ایسے لوگ دین کے لحاظ سے آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مسجد سے رابطہ ضروری ہے، مسجد میں نماز پڑھیں، چاہے آپ کا گھر دور ہو.
لیکن بہرحال آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن جس کے گھر مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے اس پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، جیسا کہ اطمان بن مالک کے پاس تھا کہ ان کے درمیان اور ان کی مسجد کے درمیان بہت بڑی وادی تھی، بہت بڑی نہر تھی، اور بارش کے دنوں میں وہ خوب بہتی تھی، اور یہ نبینا بھی تھے، نگاہ کمزور ہو چکی تھی، بوڑھے بھی ہو چکے تھے. تب آپ نے ان کو اجازت دی کہ ان دنوں میں وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں جن دنوں میں یہ بارش کا مسئلہ ہو. اور بارش کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ویسے بھی صحت مند کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. پتہ نہیں اس چیز مسئلے کا، بارش کے دنوں میں تو اس کو بھی اجازت ہے. شریعت میں کس حد تک اجازت ہے کہ انسان امیدیں رکھے، ہم بچوں کے لیے کوئی سیونگ چھوڑنا چاہیں یا کوئی گھر بنائیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. مناسب حد تک آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، ان کے گھر کے بارے میں، اور کوئی فنڈ بھی چھوڑ کر جائیں. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سعد بن ابی وقاص کی عیادت کی تھی، بیمار تھے، مکہ میں تھے، فوت ہونے والے تھے، ان کو لگ رہا تھا، حالانکہ بعد میں وہ کئی سال رہے، اللہ نے ان کو بیٹے بھی دیے بعد میں، لیکن اس موقع کی بات کر رہا ہوں جب ان کے پاس ایک ہی بیٹی تھی اور سوچ رہے تھے شاید میں فوت ہونے والا ہوں، تو اللہ کے رسول سے کہا کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا سارا مال تم نہیں دے سکتے. کہا ٹھیک ہے پھر میں 2/3 دینا چاہتا ہوں. کہا نہیں. کہا میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. کہا نہیں. کہا پھر 1/3 دینا چاہتا ہوں. کہا 1/3 دے سکتے ہو، اور وہ بھی بہت زیادہ ہے. یاد رکھو تم اس حالت میں جاؤ کہ تمہارے بچے اور تمہاری فیملی ان کے پاس مال ہو، لوگوں کے محتاج نہ ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر کر کے جاؤ. تو بچوں کے بارے میں مناسب حد تک آپ سوچیں، اللہ کی راہ میں بھی، اپنے بارے میں بھی سوچیں نا. بس اصل بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں بھی سوچیں، بچوں کے بارے میں بھی سوچیں. آپ صرف سوچتے ہیں بچوں کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے. شریعت چاہتی ہے کہ آپ اپنی فکر بھی کریں. شریعت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ خیر خواہ ہیں صرف بچوں کے. شریعت کس کی خیر خواہ ہے؟ آپ سے زیادہ شریعت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کے بچوں سے زیادہ آپ کی خیر خواہ ہے. تو شریعت چاہتی ہے کہ آپ اپنا بھی کچھ کریں اور بچوں کا بھی کریں. تو بچوں کے لیے گھر بنانا، ان کے لیے پیسے چھوڑ کر جانا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن بیمہ کے ذریعے نہیں، انشورنس کے ذریعے حرام کام نہیں کرنا. یہ انشورنس یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. انشورنس کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب کی سب تقریباً حرام ہیں. چور راستے کچھ لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں، حقیقت میں آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی شریعت کی کوئی نہ کوئی خلاف ورزی پائی جا رہی ہوتی ہے. اور بیمہ انشورنس میں کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سود بھی ہے، اس کے پیچھے جوا بھی ہے، اور اس کے پیچھے یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ دیتے پیسے 50,000 روپے ہیں، ملتے آپ کو 1,00,000 روپیہ ہے. تو پیسے کی پیسے کے ساتھ جب بے ہوگی اس میں تو پیسے برابر ہونے چاہیے، اور آپ کو زیادہ مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں؟ تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کریں بچوں کے لیے جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو. کسی عورت کی اولاد فوت ہو جائے، وہ نوحہ نہ کرے، لیکن اولاد کی یاد میں روتی رہے، شکوہ نہیں کرتی، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتی جس سے اللہ ناراض ہو، تو کیا یہ بھی صبر نہیں ہے؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ کیا انسان بالکل نہ روئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، ایسا رویہ رکھے؟ رونا جائز ہے، لیکن منہ سے آوازیں نکالنا، منہ سے نہ روئیں، یعنی کہ باتیں منہ سے نہ نکالیں، ویسے آنکھوں سے روئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بیٹا فوت ہوا، کیا نام تھا جی؟ ابراہیم. آپ نے ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے، اور آپ ابراہیم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابراہیم تیری جدائی کا بڑا غم ہے، لیکن میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے آسمان والا ناراض ہو جائے. آنکھوں سے آنسو نکلے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، اور اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جن کو دوسروں پہ رحم آتا ہے. تو آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دل کا پریشان ہونا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے اوپر شکوہ کرنا، دل میں بھی اللہ کے اوپر ناراض رہنا، یہ بھی مسئلہ ہے. ناراض نہیں رہنا اللہ کے اوپر، یہ نہیں کہنا کہ ایک ہی بیٹا تھا اللہ نے وہ بھی لے لیا، میری نسل کیسے چلے گی.
یا اللہ میں راضی. بیٹا یاد آئے افسوس ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, سال کے بعد بھی, 2 سال کے بعد بھی, 3 سال کے بعد بھی, کوئی بات نہیں, لیکن دل سے آپ اللہ پہ راضی ہیں کہ اللہ نے بیٹا لے لیا, اسی میں میرے لیے کوئی خیر تھی. دنیا میں رہ جاتا تو میری نسل چلنی تھی نا, اور تو کچھ نہیں ہونا تھا. یہ بیٹا جب روزے قیامت جنت میں مجھے لے جانے والا بنے گا, میرا وہاں پہ استقبال کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنسوؤں کا آنکھوں سے نکلنا اس میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن رونا آواز کے ساتھ, نوحہ کرنا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے پتا چلے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ آیا ہے طول العمل. عمل اور رجا میں کیا فرق ہے؟ ہم دونوں کا ترجمہ امید ہی کرتے ہیں. جی ہاں, عام طور پہ ان کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے. ان دو لفظوں میں کوئی باریک فرق ہوگا, لیکن فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے, اور بظاہر دونوں کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے بظاہر, لیکن کوئی نہ کوئی باریک سا فرق ہوگا, فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ تو جواب دے چکا ہوں, یہ ڈبل آیا سوال پھر. یہ ہے کہ خلاصہ اس کے یہ کہ اگر ایک سوال یہ ہے کہ اگر منت مانی ہو اور پھر بھول جائیں جی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا دعا کریں کہ یہ دعا قبول ہو جائے تو 100 نفل پڑے جائیں گے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دعا کریں, دعا قبول 100 نفل پڑ جائیں گے. اگر میری یہ دعا قبول ہوگی. جی یہ کہتے ہیں کہ اگر منت مانی جائے, نظر مانی جائے اور بعد میں بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ پھر جب یاد آ جائے تو اس کو پورا کریں. منت آپ بھول گئے اور آپ پوچھیں بعد میں کیا کریں, اس کا مطلب بعد میں یاد آ گیا نا. جب بعد میں یاد آ جائے تب اس منت کو آپ پورا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ آپ منت کو پورا کرنے میں لیٹ ہو گئے, استغفار کریں, توبہ کریں اور منت کو پورا کریں. الا یہ کہ نظر ایسی ہو جس میں اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہو تو اس کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی منت مانی ہے, مثال کے طور پہ کہ میں فلاں آدمی کو قتل کروں گا, یا فلاں آدمی کو میں کبھی نہیں بلاؤں گا, اس سے کبھی بات چیت نہیں کروں گا, جبکہ وہ مسلمان ہے, تو ایسی کوئی منت آپ نے مانی ہے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں اگر منت یہ مان لی جائے کہ اگر میری دعا قبول ہوگی تو میں 100 نفل پڑھوں گا, تو ٹھیک ہے پڑھیں بھائی, اس منت کو پورا کیا جائے, کیونکہ یہ اچھی منت ہے, بری منت تو یہ ہے نہیں. تو یہ 100 نفل آپ پڑھیں. اگر آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو آہستہ آہستہ آپ شروع کر دیں, اور جتنی جلدی پڑھ لیں اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ موت کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنی اس منت کو آپ پورا کریں, اور ایسی منت پوری کرنی چاہیے. ہاں جی, کسی کا کوئی اور سوال تو نہیں؟ آپ کا کیا سوال تھا کل, وہ کدھر گیا؟ ہاں تو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ کیا سوال تھا؟ کیا؟ اچھا ہاں جی, وہی اس کا جواب تقریباً میں نے دے دیا ابھی. ٹھیک ہے, انہوں نے سوال کیا تھا کل کہ جی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے پاس اللہ کے رسول گئے تو وہ کہنے لگے کہ میری وارث تو ایک بیٹی ہی ہے, جبکہ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے, بھائی کہتے ہیں کہ ان کے کئی بیٹے تھے. تو میں نے گزارش ابھی میں نے کی ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ میں فوت ہونے لگا ہوں, تب ان کے وارثوں میں صرف ایک بیٹی تھی. بعد میں وہ زندہ رہے اور اللہ نے ان کو مزید اولاد دی, بلکہ اللہ کے رسول نے خود کہا تھا ان سے اس موقع پہ کہ سعد اللہ تمہیں زندگی دے گا, لمبی زندگی تمہیں ملے گی. اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جی کسی کا سوال؟ لکھا ہوا بھی کہہ رہے ہیں, لکھا ہوا کیوں جی, ایسے ہی ہے جی, لکھا ہوا جی. جی وہ کہہ رہے ہیں لکھا ہوا, کہنے اب کہہ تو رہا ہوں کو. جی اصل میں یہ پابندیاں ہماری طرف سے نہیں ہیں, یہ انتظامیہ کی طرف سے. ہم پہلے بلکہ اس موقع پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں کی اوقاف کا, اوقاف ہی نام ہے جن کا, جنہوں نے ہمیں یہ دورہ کرنے کی اجازت دی. دائرۃ الشؤون الاسلامیہ اور اس کے ذمہ داران
کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ درس منعقد کرنے کی اجازت دی. حالانکہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا, لیکن مسجد میں انہوں نے پروگرام کرنے کی ہمیں اجازت دی اور مسجد کھلی ہے, بجلی کی سہولت موجود ہے, باقی سہولتیں موجود ہیں, ہمارا یہاں اندر کوئی خرچہ نہیں ہو رہا, تو یہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ ایسی اجازت شاید کئی دفعہ اپنے ملک میں بھی ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسجد سرکاری ہو اور آپ کو فری میں ہر چیز مل رہی ہو اور پھر یہ سہولت ملے تو کئی دفعہ اجازت نہیں ملتی. تو ہم یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں ہیں, قوانین ہیں, تو ان کی روشنی میں ہی ہم یہاں پہ یعنی کہ آپ کو سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. یہ اس طرح یعنی کہ ہر کوئی زبانی بولے وغیرہ تو یہ نہیں. کہتے ہیں جی نفس کی پیروی کرنا یا الہ ماننا کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان نفس کی اس حد تک پیروی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیتا ہے تو پھر یقیناً اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو شریک کر لیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیا ہے. اگر کوئی واقعی نفس کی اس حد تک پیروی کرتا ہے, لیکن اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو وہ الگ معاملہ ہے, اس کو پھر گناہ کہتے ہیں, اس کو شرک نہیں کہتے. کبھی غلطی ہو گئی پھر وہ پچھتاتا ہے, اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرتا ہے, اصل اللہ کو مانتا ہے, اپنے نفس کو نہیں مانتا. لیکن ایک وہ آدمی ہے جو کہتا ہے میں نے تمہاری شریعت کی نہیں سننی, میں نے قرآن کی نہیں سننی, مولویوں سے کہتا چپ ہو جاؤ, میں وہ کروں گا جو میرا من چاہے گا, میں اپنے من کی پیروی کروں گا. یہ وہ ہے جو اپنے من کی پیروی کر رہا ہے اور اس کو معبود بنا رہا ہے. لگتا ہے کہ سوال ختم ہوئے جی. میں ان سے کیا سوال کروں؟ ہاں جی, یہ بتائیں کہ ہم کس امام کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے؟ امام بخاری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نہیں, کتاب کا بڑا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح. الجامع الصحیح. اور اس کے اندر پھر کتابیں ہیں. کتنی کتابیں ہیں اس کتاب کے اندر؟ 97. کتنی؟ 97 کتابیں. بڑی کتاب کے اندر 97 کتابیں ہیں. ان 97 کتابوں میں سے ایک کتاب الرقاق کا مطالعہ کر رہے تھے. اس سے پہلے جو دورہ ہوا تھا وہ کس کتاب پہ ہوا تھا؟ کتاب الایمان پہ. اچھا جی, بخاری شریف کی شرح, اہم ترین شرح کا نام بتائیں. فتح الباری. فتح الباری کے مؤلف کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ. اچھا, بخاری شریف میں جو روایات معلق ہیں جن کی سند نہیں ہوتی یا آدھی ہوتی یا آدھی نہیں ہوتی, ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے معلق روایتوں کے بارے میں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تغلیق التعلیق. کیا نام ہے؟ اور امام اسماعیلی نے جو کتاب لکھی اس کا نام کیا؟ المستخرج. اس میں کیا کیا امام اسماعیلی نے کہ وہی حدیثیں جو امام بخاری لے کر آئے ہیں انہیں امام اسماعیلی بھی بیان کرتے ہیں لیکن اپنی سند کے ساتھ. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے کئی فائدے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ حدیث کے اوپر ہمارا مزید ایمان بڑھ جاتا ہے, یقین بڑھ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سند میں اگر کوئی اشکال ہو, بخاری شریف کی سند میں کوئی راوی آیا, اس کا نام آیا مثال کے طور پہ محمد, بھی کون سا محمد ہے یہ, تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کون سا محمد ہے. یا حدیث میں کوئی بات پوری نہیں آئی تو وہاں سے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو اس کے بڑے فوائد ہیں امام اسماعیلی کی کتاب المستخرج کے. لو جی, آخری سوال ہے آج کی مجلس کا. ایک روایت کے 4 راوی ہیں, کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول تک پہنچ سکے؟ رہنمائی فرمائیں. آپ 4 کی بات کر رہے ہیں, امام بخاری نے 3 کے ذریعے پہنچا دیا حدیث کو. کن کے ذریعے؟ 3 کے ذریعے. اس میں اشکال والی کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. ویسے اشکال کیا ہے بھائی کو؟ دیکھیں, امام بخاری اپنے استاد سے حدیث روایت کرتے ہیں اور ان کا استاد ہے 80 سال کا, مثال کے طور پہ 70 سال کا. اب جو 70 سال کا استاد ہوگا اس کی وجہ سے واسطے کم ہو جائیں گے. اگر امام بخاری وہ حدیث لیں 30 سال کے استاد سے تو اس میں واسطے بڑھ جائیں گے. 80 سال کا استاد آگے جس سے بیان کرے وہ بھی 80 سال کا, آگے جس صحابی سے بیان کریں وہ بھی 80 سال کے, انس ابن مالک وغیرہ جو بڑی عمر کے تھے, تو پھر واسطے بہت کم پڑیں گے. اور میں نے ایک سند آپ کے سامنے رکھی تھی
کہ امام بخاری حدیث روایت کرتے ہیں مکی بن ابراہیم سے. کس سے روایت کرتے ہیں؟ مکی بن، اور مکی بن ابراہیم روایت کرتے ہیں یزید بن ابی عبید سے، اور یزید بن ابی عبید روایت کرتے ہیں سلمہ بن اکوا سے، سلمہ بن اکوا اللہ کے رسول سے. تو یہ بالکل 3 سندوں کے ساتھ امام بخاری نے حدیث کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیا ہے، اور درمیان میں کہیں رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، کہیں پہ انقطاع نہیں ہے. سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے استاد سے باقاعدہ حدیث لی ہے، سنی ہے. تو ایسا تو یعنی کہ ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی اختتام کریں جی. یہاں پہ ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کرے کہ آپ کل بھی تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ رب العزت آپ لوگوں کی اولاد کو نیک بنائے، ہم سب کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور ہمارے فوت شدگان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے.